اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرل، راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صوبہ پنجاب توڑنا سازش ہے یا واقعی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی خاندان کی طاقت کو توڑنا ہو تو اس کو تقسیم کر دو، وہ کمزور ہو جائے گا اور اس کے اوپر حکومت کرنا آسان ہو جائے گی۔ انگریزوں کی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو کے حوالے سے ہم سب لوگ واقف ہیں۔ انہوں نے خود لڑنے کی بجائے لوگوں کو تقسیم کیا، آپس میں لڑایا اور تقریباً 100 سال تک مسلمانوں سے حکومت چھین کر متحدہ ہندوستان کے اوپر حکومت کی۔ اسی طرح پرانے زمانے میں اگر کوئی حکمران کمزور ہوتا تھا تو اس کی ریاست کی حدود، اس کا رقبہ کم ہونا شروع ہو جاتا تھا، سکڑنا شروع ہو جاتا تھا، اور جیسے ہی وہ طاقتور ہوتا تھا اس کا رقبہ بڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب صورتحال مختلف ہے۔ اب انٹرنیشنل بارڈر کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، اور نہ ہی سمجھدار ممالک انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ صرف متنازع علاقوں کے اوپر مذاکرات یا لڑائیاں جاری رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ملک کا رقبہ بڑھے، کم نہ ہو، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو اس کے بنیادی حقوق جو کہ دستور میں لکھے ہوتے ہیں مہیا کرتے ہیں، تاکہ عوام اس کا بھرپور ساتھ دے اور عوام اپنے ملک کے رقبہ کی حفاظت کرے، اور اس کے اوپر کوئی بھی ذک پہنچے تو فوری طور پر وہ کھڑی ہو جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ صوبہ پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا دیا جائے تاکہ لوگوں کو حقوق صحیح طریقے سے مل سکیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو لاہور لانا پڑتا ہے، اگر کسی کا تبادلہ کرانا ہو تو وہ اس کو لاہور آنا پڑتا ہے، بہاولپور سے لاہور آنا، صادق آباد سے لاہور آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس اصول کو دیکھا جائے کہ تو پھر ہمیں چند چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں پنجاب مشرقی اور مغربی، یعنی کہ پاکستان والا پنجاب اور ہندوستان والا پنجاب متحد تھا، لیکن کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، سب کے مسائل حل ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جدید ملکوں کو دیکھیں تو امریکہ کی 53 ریاستوں میں سے ایک ایسی بھی ریاست ہے جو لاہور شہر کے جتنی ہے یا اس سے بھی اس کا رقبہ کم ہے، تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اس میں بہت اچھے طریقے سے امریکہ جو ہے حقوق پورے کر رہا ہے، اور وہ ریاستیں جو بہت بڑی بڑی ہیں اس میں حقوق پورے نہیں ہوتے، حقوق پورے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال لے سکتے ہیں کہ جرمنی دیوار تھی، دیوار برلن 2 حصوں میں تقسیم تھا، مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی۔ وہ ایک وقت آیا انہوں نے دیوار توڑ دی۔ اب یہ اسی تھیوری کو اگر مد نظر رکھیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک دیوار کی بجائے 3-4 اور دیواریں کر دیتے تاکہ چھوٹے چھوٹے جرمنی بنتے، اس میں حقوق صحیح طریقے سے پورے ہوتے۔ انہوں نے تو وہ دیوار توڑ دی اور متحدہ جرمنی کے پورے حقوق پورے کیے۔ تو اسی طریقے سے ہم پاکستان میں اور پنجاب میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اگر ہم نے عوام کے مسائل حل کرنے ہوں تو ہم یہ پاکستان میں اور صوبہ پنجاب میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر عوام کو ٹرک کی بتی پیچھے لگانا ہو اور ان سے اپنے مفاد لینے ہو تو یہی بات ہوتی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ریاست تھی، حقوق کی خلاف ورزی اور متعلقہ لوگوں کے اس وقت قحط بھی پڑتے تھے، ہر ایک شخص کو اس کا حصہ ملتا تھا۔ تو آج ہم ترقی یافتہ دور میں ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے
بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا جو پنجاب رہ گیا 2 حصوں میں پہلے ہی تقسیم ہو چکا ہے، اس کو مزید تقسیم کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بہت دور دراز لوگ ہیں ان کو حقوق پورے نہیں ہوتے۔ تو بھائی جو لوگ صوبہ KPK کے لوگ ہیں، علاج معالجے کے لیے پنجاب لاہور آتے ہیں، بلوچستان کے لوگ کی اکثر لوگوں کی رہائشیں لاہور پنجاب میں ہیں، کشمیر کے لوگ پنجاب آتے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ پنجاب آتے ہیں، تو ان کے تو صوبے الگ ہیں، ان کے مسائل حل ہو گئے اگر یہ مسئلہ ہو تو، اس طریقے سے حل ہونے ہوں تو حضور مسائل کا حل یہ نہیں ہے، مسائل کا حل ہے دستور پاکستان کے آرٹیکل 32 میں، جس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ ریاست ہر علاقہ کے اپنے لوگوں پر مشتمل بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گی، اور ایسے ادارے کسانوں، مزدوروں، عورتوں پر مشتمل ہوں گے۔ تو حضور مسائل کا حل یہ ہے، ہم پہلے ہی ہر صوبے میں زون، سرکل، ضلع، تحصیلیں بنا چکے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تحصیل سطح پر، ضلعی سطح پر، زون سطح پر، سرکل سطح پر حل ہونے چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک بھاولپور میں تمام فیسلٹی موجود ہو تو اگر کوئی پیشنٹ وہاں پہ آئے تو وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہیں کہ اس کو لاہور لے جائیں؟ اگر مقامی بلدیاتی نظام موجود ہو تو اس ضلع کی انتظامیہ یہ نہیں کہے گی کہ کیوں چلا جائے بھائی، آپ کے پاس تمام فیسلٹی ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، تو اس کا علاج یہاں پہ کریں۔ تو کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا لاہور میں ہی ہونا ہوتا ہے علاج، وہ ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسے بھی لاہور کے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا یہاں پہ نہیں، اور جدید اور ریسرچ جہاں پہ ہوئی ہوتی ہے، ڈاکٹرز اور صحت کے عملے نے کی ہوتی ہے، وہاں پہ ہونا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اب صورتحال ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اگر پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو 2 وزیر اعلیٰ ہوں گے، 2 IG ہوں گے، 2 چیف جسٹس ہوں گے، یعنی کہ ہائی کورٹ بھی ہوگا، وہاں پہ سیکٹریٹ بھی ہوگا، گورنر ہاؤس بھی ہوگا۔ اب موجودہ پنجاب جو ہے وہ ایک گورنر، ایک وزیر اعلیٰ، ایک سیکٹری، چیف سیکٹری، ایک IG، ایک چیف جسٹس کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا۔ ان کے اوپر مزید ٹیکسز لگے ہوئے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں، فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی، ہیلتھ کی، صحت کی، تعلیم وغیرہ کی۔ جب 2 ہوں گے تو ان سب کا 2 جگہ پہ خرچہ ہوگا، تو کیسے برداشت کی جائے گی؟ ہم پنجاب کے رہنے والے لوگ مفاد پرست لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں۔ مسائل کا حل 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کرنے سے نہیں، بلکہ بلدیاتی اداروں کی بحالی پر مشتمل ہے۔ مزید صوبوں کا نعرہ ایک جال ہے، ایک پھندا ہے، شکاری ہمیں پھانسنے کے لیے، پھندے میں پھنسانے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبائیں، نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔